بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عیسائیوں کو دعوت اسلام۔ اس سے مراد نصارہ کرسچن، جو لوگ اہل کتاب ہیں اور جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت دینے میں جو چیز اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے داعی کا کردار۔ جو دعوت دینے والا شخص ہے، جو دعوت دے رہا ہے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے کردار سے بھی دعوت دے سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان کا بولنا اتنا اثر نہیں کرتا جتنا اس کا ایکشن اثر کرتا ہے، اس کا عمل جس قدر اثر کرتا ہے، بسا اوقات زبان میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ لوگ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس چیز کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ یونس اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر یہ آیات تلاوت نہ کرتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ قرآن کی آیات میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ ہی میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں نے اس سے پہلے، یہ آیات سنانے سے پہلے، تمہیں دعوت دینے سے قبل تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، ایک وقت گزارا ہے۔ 40 سال میں تمہارے ساتھ رہا، مشرکین مکہ کو کہا، تمہارے مابین رہا، میں نے کبھی تمہیں آیات نہیں سنائی، میں نے کبھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ 40 سال سے قبل ایسا نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ سناتا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث کیا، میری یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی، اور اب میں تمہیں یہ قرآن کی آیات، رب العالمین کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اور پھر آخری الفاظ پہ غور کیجئے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تم اپنے فیصلے میرے پاس لے کر آتے تھے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 5 سال قبل جب حجر اسود کا وہ واقعہ پیش آیا
کہ قبائل آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو انہوں نے فیصلہ کس سے کروایا؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، اور اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ یہ سچا انسان آ گیا ہے اور یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی توحید کی دعوت کو آپ نے پیش نہیں کیا، لیکن کردار ایسا اجلا ہوا تھا، ایسا اچھا کردار تھا کہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو داعی کا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جو دعوت دینے والا ہے وہ اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ غیر مسلم لوگ اس کے کردار سے متاثر ہوں، انہیں یہ پہچان ہو، وہ جانے کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، یہ مسلمان بزنس مین ہے، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ ناپ میں جو تول کے دے رہا اس میں کمی نہیں کرے گا، یہ دغا نہیں دے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ چیزیں، یہ اخلاق داعی کے اندر، مسلمان کے اندر جو دوسروں کو دعوت دینا چاہتا ہے اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں ان کو فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس اعلان سے پہلے میں نے عمر تمہارے اندر گزاری ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ میں تم سے کوئی جھوٹی بات کر سکتا ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آپ ذرا تصور کریں، غور کریں کہ اسلام کیسے پھیلا۔ اسلام مکہ کی بستی سے نکل کر مدینہ، حبشہ، اور اس کے بعد دیگر علاقوں میں، شام، اردن کے علاقے، اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کس طرح سے پھیلا تھا؟ یہ بزنس مین، یہ تاجر، مسلم تاجر، یہ انڈونیشیا میں آئے، ملیشیا میں آئے، بر صغیر میں گئے، دیگر ممالک میں گئے، لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا ان کے کردار کی وجہ سے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام دعوت کا پرچم لے کر پوری دنیا میں چلے گئے، لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو گئے کہ مسلمانوں میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ ظلم نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچے لوگ ہیں، اور اگر یہ معاملات میں سچے ہیں تو یہ رب کا پیغام پہنچانے میں بھی سچے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے، مجھے یہ ٹاپک دیا گیا کہ کرسچن کو دعوت اسلام کیسے دی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنا ہوگی۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم خیانت بھی کرتے ہیں، ہم کرپشن بھی کرتے ہیں، ہر فراڈ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، نقلی چیزیں ہم فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری پروڈکٹس ان پر جو کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تمام خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر یاد رکھیے غیر مسلم ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے دور ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم سے دور ہوں گے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں بیٹھے گی، وہ کہیں گے مسلمان ایسے ہیں۔ اس لیے دعوت کے لیے ضروری ہے کہ داعی کا کردار اچھا ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس میں اچھی صفات پائی جائیں، وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو، وہ برائی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، وہ ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو، وہ دغا دینے والا نہ ہو۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں، عہد شکنی کرنے میں، کوئی کنٹریکٹ کیا اس کو توڑ دیا، کوئی وعدہ کیا اس کی پاس نہ کی، امانت ہے خیانت کرنے میں، اس میں سب سے زیادہ آگے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرسچن کو دعوت دی، آپ جانتے ہیں روم کا جو بادشاہ تھا جس کو ہرقل کہا جاتا تھا، یہ شام کا علاقہ ہے، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے ہرقل، یہ نصرانی تھا، کرسچن تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مہلت ملی
جب صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین کے ساتھ معاہدہ طے پایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کیا، دعوت دینا شروع کر دی۔ پھر بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، ان کو بھی خطوط لکھے۔ چنانچہ اس بادشاہ کو بھی جو کرسچن ہے اس کو بھی خط لکھ ڈالا۔ اب جب اس کے پاس وہ لیٹر پہنچا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے ہمیں یہ بات بتائی۔ وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تجارت کی غرض سے وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا۔ کہنے لگے کہ ہم تاجر تھے اور ہم بیت المقدس کے قریب شام میں گئے تجارت کی غرض سے، تو ہمیں وہاں پر جو روم کے بڑے بڑے بادشاہ تھے انہوں نے بلا لیا اور اپنا ترجمان بھی بلا لیا، اور پھر اس نے ہمیں بلا کر یہ کہا ایکم اقرب نسما بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ تم میں سے کون سا وہ شخص ہے، تم مکہ سے آئے ہو، کون سا وہ شخص ہے جو نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ابو سفیان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ آپس میں قریب ہیں، تو سب سے قریب ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں قربت رکھتا ہوں، نسب کے اعتبار سے میں اس شخص کے زیادہ قریب ہوں۔ تو اب اس نے ترجمان کو بلا لیا، اور جو ابو سفیان کے ساتھ دیگر لوگ تھے تو ان کو ابو سفیان کی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور پھر کہا کہ میں اس سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، فَإِن كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، اگر اس نے جھوٹ بولا تو تم سب نے اس کو جھٹلا دینا ہے، اور اگر اس نے سچ کہا تو پھر تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو جو سوال کیے ان میں سے میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سوال کیا کیا؟ کیف نسبہ فیکم، فرمایا کہ اس شخص کا تمہارے اندر نسب کیسا ہے، کس نسب سے تعلق ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ ہمارے درمیان بڑے اچھے نسب سے تعلق رکھتا ہے، بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اچھا نسب ہے، بڑا اعلیٰ نسب ہے۔ اب یہ پہلا سوال تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ عار محسوس نہ ہوتی کہ میرے ساتھی بھی جھٹلا دیں گے تو میں جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور جو سوال کیے تو ان کے جواب دیتے رہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، کہ کیا اس کے آباء میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا قلت لا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اس کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا بل ضعفاؤہم، کمزور لوگ ہیں۔ پھر پوچھا کہ ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سوال کیا اس کو سنیے، فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، سوال یہ کیا اس نے، ہرقل نے، کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس دعوے سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابھی وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تم اس کے ساتھ رہے ہو، آپ کے قبیلے سے قریبی تعلق ہے ان کا، تو یہ بتاؤ کہ کیا اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نہیں، غیر مسلم ہیں لیکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کردار ہونا چاہیے داعی کا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کردار کو، اس کی گواہی دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا پوچھا، فَهَلْ يَغْدِرُ،
کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ہرقل نے کہا کہ وہ اس جگہ پر بھی آ جائیں گے اور اس جگہ کے بھی وہ مالک بن جائیں گے۔ خیر یہ لمبا خط ہے، لمبی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد قتال کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ سوال جو میں نے کیے ہیں اس لیے کیے ہیں کہ اگر وہ اچھے نسب والے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اچھے نسب میں رسول بھیجتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر وہ عام گفتگو میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اگر کبھی دھوکہ ان نے نہیں دیا تو وہ اللہ کے بارے میں بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس نے یہ بڑا اچھا میسج دیا اپنے لوگوں کو کہ تم اسلام کو قبول کر لو، لیکن وہاں پر شور و غل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو تمہیں آزمانے کے لیے کر رہا تھا۔ خیر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر لکھا تھا اس کو پڑھا گیا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو وہ پڑھ کر سنایا کہ اس میں یہ لکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہرقل کی طرف لکھا جا رہا ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اما بعد، اللہ کے رسول نے خط لکھا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعوت غیر مسلم کو بھی دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول داعی تھے، نبی بھی تھے، آپ نے دعوت دینے کا کیا اسلوب اختیار کیا؟ دور ہے، روم کا علاقہ ہے، لیکن اس کو لیٹر لکھ کر وہاں تک دعوت پہنچا دی۔ مسلمانوں کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو کرسچن ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں، جو آپ سے دور ہیں ان کو کتاب کا گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں، ان تک لیٹر لکھ کر دعوت کو پہنچائیں ان تک۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تو اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی لکھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، فرمایا اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کرسچن کو دعوت کیسے دینی ہے، ان کو دعوت اسلام کیسے آپ ان تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کردار اچھا ہو داعی کا۔ داعی، دعوت دینے والا، تمام مسلمانوں کا کردار اچھا ہونا چاہیے، لیکن خصوصاً اس داعی کا کردار اچھا ہو، وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو، وہ خیانت کرنے والا نہ ہو، وہ دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اس قدر اچھے ہوں، معاملات اس قدر اچھے ہوں کہ وہ معاملات میں فیئر ہو، صاف ہو، تو اس کی دعوت اثر کرے گی۔ اسی پوائنٹ پر ایک اور روایت صحیح البخاری سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی تو کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو مکہ پر چڑھائی کر دے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم مانیں گے، تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کردار ہے۔ ایسا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایسا کردار پیش کریں گے تو پھر آپ کا ایکشن بھی دعوت بن جائے گا، آپ کی زبان سے بولے ہوئے الفاظ وہ بھی اثر کریں گے۔ لیکن اگر آپ کرپٹ ہیں، آپ خیانت کرتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کس منہ سے سچے اسلام کی، جس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جس میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، جس میں خیانت کرنا درست نہیں ہے، اگر آپ خود اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ایک سچے دین کی دعوت کیسے دے سکیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو جو خط لکھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی، اس میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ اسلوب ہے دعوت دینے کا۔ کیسے دعوت دینی ان کو؟ کہ اہل کتاب، ان مشترکات کی طرف ان کو بلانا ہے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، اہل قرآن ہیں، کتاب تمہارے پاس بھی آئی، آسمان سے آئی،
موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کتاب اتری، جو کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تمہاری کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، تمہاری کتاب میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، تمہاری کتاب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی۔ جس طرح وحی نازل ہوتی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، اسی طرح وحی نازل ہوئی ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح فرشتہ جبریل علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا کرتے تھے، اسی طرح یہ فرشتہ جبریل وحی لے کر قرآن کی صورت میں پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ تمہاری طرف بھی تمہارے انبیاء جن پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی نبوت کو ماننا، ان کی رسالت کو ماننا کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے اپنی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دعوت دینے کا انداز ہو، جو مشترکات ہیں ان کو بیان کیا جائے کہ اہل کتاب غور کرو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ چیز مشترک ہے اہل کتاب کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ دو چیزیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بھی ہمارے بعض کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ، کہ جو یہ حلال کر دیں اس کو حلال سمجھا جائے، جو یہ حرام کر دیں اس کو حرام سمجھا جائے، یہ تو رب بنا لیا۔ تو رب وہ اکیلا اللہ ہے، اسی کا حکم چلے گا، اسی کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھا جائے گا، اس نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور اسی ایک کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ دعوت دینے کا انداز ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو پیش کیا تو یہ لیٹر لکھتے ہوئے اس میں یہ آیت لکھی، پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات پھر بھی نہ مانے تو پھر بتا دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم رب کی بات کو ماننے والے ہیں، ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی چیزیں تحریف کے باوجود انجیل میں، بائبل میں بھی موجود ہیں۔ کرسچن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے بائبل، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ یہ دیکھیے، یہ چھوٹی سی کتاب جو پاکٹ میں آ جاتی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، تو یہ بھی میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اور اس میں سے یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ اس کا ایک چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں متی، اور میتھیو کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کا جو باب ہے 6 ہے، اور جو فقرہ ہے جس کو آیت انگلش میں وہ کہہ سکتے ہیں عربک میں، لیکن اس فقرے کا نمبر 10 ہے۔ میتھیو چیپٹر 6، اور جو سینٹنس ہے وہ کیا ہے 10۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے یہ کہا تھا، then Jesus said to him، اور انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے، you shall worship the Lord your God and him only shall you serve، کہ
کہ تمہیں چاہیے کہ تم صرف اسی خداوند خدا اس کی عبادت کرو اور صرف اسی کو سجدہ کرو۔ اب یہ توحید کی دعوت تحریف ہونے کے باوجود بھی ان کی کتاب میں یہ موجود ہے، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی تھی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ یور کنگڈم کم، یور ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون۔ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ متی میں یعنی میتھیو میں چیپٹر 4 اور آیت اس کا فقرہ جو ہے وہ 10 نمبر تھا، اور یہ والا چیپٹر 6 میتھیو اور اس کا فقرہ جو ہے وہ 10 نمبر ہے۔ تو اس میں بھی کیا کہا کہ تیری بادشاہی ہے اور تیری ہی مرضی چلتی ہے، یور ول بی ڈن، تیری ہی مرضی چلتی ہے آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون، جیسے آسمانوں پر ایسے ہی زمین پر صرف تیری ہی مرضی چلتی۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جو تحریف کے باوجود ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو اب اس کو ماننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو توحید کی دعوت یہ مشترکہ ہے، لیکن کرسچن نے، عیسائیوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں، انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن آدم لکھا گیا ہے، کسی جگہ پر لکھا گیا ہے کہ آدم زاد ہیں، کسی جگہ پر لکھا گیا ہے کہ ابن آدم ہیں، اور جب ان کا نسب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں ابن یوسف، کہ یوسف کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے نسب میں لکھا کہ ابن یوسف۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتاب عموماً تقسیم کی جاتی ہے، اور ادھر ہانگ کانگ میں ہمارے مدارس کے سامنے یہ کتاب تقسیم ہوئی۔ نام کیا ہے؟ انجیل مقدس جو یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی۔ اب کرسچن جو لوگ ہیں یا جو ان کے اسپیچر ہیں، دعوت دینے والے ہیں، وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ مدرسوں کے سامنے جمعے کے دن جا کر اس کتاب کو دیا، اور اردو زبان میں، اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا اور لیفلیٹ بھی دیا، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس زبان میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ کتاب انٹرنیٹ سے مل سکتی ہے۔ تو خیر اردو میں یہ کتاب انہوں نے دی، اور ایک شخص نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ اس طرح سے ہمارے مدرسے کے سامنے کتاب تقسیم ہوئی ہے اور سب کو دی گئی ہے انجیل مقدس کے نام سے، تو میں نے بھی لے لی ہے، تو میں تو اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، تو کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے دے دو، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ خیر اس نے دی تو میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اب جو کتاب ان نے تقسیم کی، شائع کرنے والے بھی یہی ہیں، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ تقسیم کر رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کسی جگہ پر لکھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کسی جگہ پر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابن آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ آدم زاد ہیں۔ اب آپ کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی کتاب ہی اس کی تائید نہیں کرتی۔ یا تو کہہ دیجئے کہ یہ تحریف شدہ ہے، اس میں غلط لکھا ہوا ہے، یا پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اس کی آیت نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کلام کی، تو وہ کلام کیا تھی؟ جب مریم علیہ السلام کو یہ کہا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ تو ایسی نہیں تھی، آپ بچے کو لے آئی ہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو کنواری ہیں، آپ نے بچہ لے آئی، بچہ پیدا کر دیا۔
تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کا جواب یہی میرا بیٹا دے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے بات کر سکتا ہے, یہ تو چھوٹا بچہ ہے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا کی, بولنے کی سکت عطا کی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں, سورہ مریم آیت نمبر 30 ہے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام کا عزت اور احترام جتنا مسلمان کرتے ہیں کرسچن بھی نہیں کرتے. آپ تو ان کو کبھی کہتے ابن یوسف ہیں, کبھی کہتے اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ کلمت اللہ ہیں, اور پھر یہاں پر میں انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اور پھر یہ اتنا بڑا جرم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. میں پہلے قرآن مجید کی وہ آیات پیش کرتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, تاکہ ہم بھی سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کنسپٹ کیا ہے. اور پھر میں آپ کو اس کتاب سے دکھاؤں گا کہ جہاں پر ان کو ابن آدم اور آدم زاد کہا گیا ہے, اور پھر ایسا بھی کہا گیا کہ جو بھی بات ماننے والے ہیں وہ فرزند خدا ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک ہے, فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یہ تم بہت بڑی بات کر رہے ہو, بہت بری بات کر رہے ہو. اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رحمان کی اولاد ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, تمہاری بات اتنی بری ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, اور پہاڑ پھٹ پڑیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں, ٹوٹ جائیں. اتنی بڑی بات اور اتنی بری بات تم نے کہہ دی کہ رحمان کی اولاد ہے. ان دعوا للرحمن ولدا, تم کہتے ہو رحمان کی اولاد ہے, اس کا بچہ ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں, رحمان کے غلام ہیں. یہ ہمارا کنسپٹ ہے. کتنا سچا اور سچا دین ہے دین اسلام, کہ اللہ کی اولاد نہیں, اللہ کا بیٹا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا, ان کی کتابوں میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور تم میری عبادت کرو. کوئی بھی نہیں ملے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ دعوت نہیں ہے تو تم نے یہ خود سے دین میں تحریف کر کے, تبدیلیاں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اور پھر ان کو خدا کا حصہ قرار دے دیا, تثلیث والا عقیدہ اپنا کر, اور ان کو خدا کا حصہ نعوذ باللہ سمجھ کے, اور پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. اب دیکھیے یہ یوحنا کی انجیل ہے, اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس کا باب نمبر 1 ہے. تو اس میں یہ لکھتے ہیں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی جتنوں نے اس کو قبول کر لیا وہ کیا بن گئے؟ سب کے سب خدا کے فرزند. تو پھر تم تو نعوذ باللہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ اس کے مطابق جتنے ان کے فالوور تھے, ان کو ماننے والے تھے, ان سب کو تم نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اور پھر اسی کتاب کے اگلے پیج پر اس کا باب نمبر 1 ہی ہے, اور اس کی جو ان کا فقرہ ہے وہ نمبر ہے 34, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اب یہ تناقض آ گیا. یہ کتاب تم نے ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے دی, یہ کتاب تم لوگ تقسیم کر رہے ہو, اس میں یہ کچھ لکھا ہے, اور پھر تمہارے ہی اس بات کی نفی اسی باب میں اس کی آیت نمبر, اس کی جو آیت اس کو کہہ لیں یا فقرہ کہہ لیں یا سنٹنس کہہ لیں, اس میں آیت نمبر 46 میں 46 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. وہ یوسف کا بیٹا. اب بتاؤ, کبھی تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا, کبھی کہتے ہو یوسف کا بیٹا. نعوذ باللہ, تم دونوں باتوں میں جھوٹے ہو.
اور یہ تم نے تحریف کر کے تبدیلی کر کے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انجیل ہے ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے کہیں عرصے کے بعد اس کو مرتب کیا گیا، اور پھر یہ ترجمہ در ترجمہ چل رہا ہے، کوئی اردو میں، کوئی عربی میں، کوئی انگلش میں، جو اس کی اصلی زبان تھی اس زبان میں موجود ہی نہیں ہے، اگر موجود بھی ہے تو وہ بھی اوریجنل نہیں ہے۔ اور قرآن ہمارے بچوں کو بھی عربی میں پڑھنا آتا ہے، لیکن تم لوگ اپنی اوریجنل زبان میں بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے، یوسف کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ اور پھر آگے دیکھیے اسی باب کی جو ان کا فقرہ ہے، فقرہ نمبر 51، اس میں لکھتے ہیں کہ پھر اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول یہاں پر انہوں نے نقل کیا کہ وہ کہنے لگے، اس سے پورا یہ ایک واقعہ ہے، تو فلپ سے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں اس سے کہا کہ میں نے جو تجھ سے کہا ہے، تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ پھر اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، خدا کے فرشتے ان پر اترتے تھے، وہ ابن آدم تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، آدم کی نسل میں سے انسان تھے، بشر تھے۔ اور اب یہ کتاب آپ کی کتاب ہے، آپ نے اس کو تقسیم کیا، اور اس کو آپ ادھر تقسیم کرتے ہیں مسلمان کمیونٹی میں، اور جب مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پر جا کر آپ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا جو کتاب آپ دے رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدم کے بیٹے ہیں، یہ بات مان لیں یا آپ کے منہ کی بات کو مان لیں؟ تو یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ ان کے پاس اوریجنل چیز نہیں ہے، یہ تحریف شدہ اور تبدیل شدہ چیزیں ہیں۔ اور پھر صرف یہ سمجھنا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ سے پیدا کر دیا، بغیر باپ کے ان کو پیدا کر دیا، اس پر تم تعجب کرتے ہو؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تم دیکھو آدم علیہ السلام کی تخلیق پر غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور پھر کن کہا، آدم علیہ السلام بن گئے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ خالص اور سچا دین اسلام کا پیغام آپ ان کو اس طرح سے پہنچا سکتے ہیں کہ جو پیغام آپ ہمیں دے رہے ہیں، نہ آپ کی کتابیں اس چیز کی تصدیق کر رہی ہیں اور نہ ہی آپ کی بات اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور آپ کی کتابوں میں بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے، یوسف کے بیٹے تھے علیہ، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابن آدم ہیں، آدم زاد ہیں۔ اصل میں یہ ابن کا لفظ پیروکار کے لیے بولا جاتا ہوا ہوگا شاید، تو انہوں نے اس سے اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا۔ اور اسی طرح اسی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ انجیل یوحنا ہے اور اس کا باب 5 ہے اور اس کا فقرہ ہے 27 اور 28۔ بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ کیا ہیں؟ آدم زاد ہیں۔ تو جب وہ آدم زاد ہیں تو پھر جو قرآن کا درس ہے وہی درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بشر اور انسان تھے، تو ان کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کرسچن کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اب کرسچن کو یہ پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، عیسائیوں کو یہ علم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کی پیروی میں نجات ہے اور جن کی پیروی کرنے میں کامیابی ہے، کیونکہ اس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے چکے تھے۔ وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ اس کی سورۃ الصف اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اب یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو کچھ تورات میں ہے میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا۔ اب اتنی واضح یہ بات ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کر دیا کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اور تم نے ان کی بات ماننی ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ قرآن مجید سے دلیل مل گئی۔ اب یہی بات ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، بائبل میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ میرے بعد ایک ہیلپر، ایک مددگار آئے گا جو تمہیں وہ باتیں بتائے گا جو میں تمہیں آج نہیں بتا سکتا، اور وہ میری تصدیق بھی کرے گا۔ یہی کتاب جو تقسیم کی جاتی ہے، انجیل یوحنا، انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت، تو اس کا پیج نمبر اگر آپ دیکھیں گے تو پیج نمبر 32 ہے، اور اگر انجیل یوحنا میں آپ اس کا باب دیکھیں گے تو باب نمبر 14 ہے، اور اس کی اگر وہ فقرہ نمبر آپ دیکھیں گے تو فقرہ نمبر 15 اور 16 ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کرسچن بھائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرا مددگار اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا جس کی بات کو تم نے ماننا ہے، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تائید ہوگی، اس کے پاس وحی آئے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تحریف کے باوجود، تبدیلی کے باوجود، آج بھی آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک دوسرا مددگار آئے گا جو تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور آگے دیکھیے اسی باب یعنی انجیل یوحنا، اس کا باب نمبر 14 اور اس کی جو ورس کہہ لیں یا فقرہ کہہ لیں، سنٹنس کہہ لیں، اس کا نمبر 25 اور 26 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ایمان لانا مومنین کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں،
جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اسی طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تو اسی طرح اسی باب میں باب نمبر 14 اور اس کا پیج نمبر 33 ہے، تو اس میں آگے 30 نمبر جو ان کا فقرہ ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا ایک سردار آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دنیا کے لیے رہبر و رہنما آئے، سردار آئے، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اسی کتاب انجیل یوحنا اس کا باب نمبر 15 وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں، آیت اس کے ورس کہہ لیں یا سنٹنس کہہ لیں، وہ 26 نمبر ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دی، اور یہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے اور پکے نبی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ اس میں 15 نمبر باب میں 16 نمبر باب میں اس کا سینٹنس نمبر 7 ہے، اس میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور پھر اسی باب نمبر 16 اور اس کی جو سینٹنس ہے اس کا نمبر ہے 13، اس میں لکھا ہے کہ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ وہ روح حق آئے گا، تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، کیونکہ قرآن مجید بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اپنی طرف سے نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، یعنی قیامت تک کے معاملات کی خبریں وہ رسول اور پیغمبر تمہیں دیں گے۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد نبی آخر الزمان پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی، قرآن مجید میں موجود ہے، اور آپ کی کتابوں میں تحریف کے باوجود اس میں موجود ہے، تو وہی سچا اور پکا فرما بردار اور مطیع ہو سکتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو مان لے اور تسلیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ چوتھا پوائنٹ، اس کے بعد آپ یہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ کرسچن لوگ صلیب کو مقدس سمجھتے ہیں، صلیب کو مقدس سمجھتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا الزام ہے اور جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جن کو تم نے خدا کی خدائی میں شریک کر رکھا ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر تو وہ گاڈ بنتے ہیں، تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، یہودی ان کو تکلیف دیتے رہے، نعوذ باللہ ان کو برا بلا کہتے رہے، اور وہ گاڈ ہو کر اپنی حفاظت نہ کر سکے۔ کس طرح کا کنسپٹ ہے تمہارا؟ ادھر سے تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اور ان کو گاڈ کہہ رہے ہو کہ جو پاورفل ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ان کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، یہودیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے،
تم حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بھی گستاخ ہو، ان کی بھی گستاخی کرتے، ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 157 سے 159 تک، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ سچی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ فرمایا تمہیں شک ہے اس کے بارے میں، تمہارے کچھ فرقے کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں بچ گئے۔ قرآن مجید کو قبول کر لو، دین حق کو اختیار کر لو۔ قرآن نے بالکل واضح موقف دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمت اللہ سے ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر فرمایا کہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ، یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ وما صلبوہ، اور ان کو سولی پر نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے مشابہ کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ تو اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہیں یقیناً قتل نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ ان کی موت سے قبل تمام کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور پھر ان کو جو طبعی موت آئے گی اس سے قبل تمام کے تمام ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہی دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا، اور اس لیے پھر اس صلیب کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ مقدس سمجھتے ہیں۔ ذرا ان کی عقل پر ماتم کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جس پر تم کہتے ہو کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کو تم مقدس کیوں سمجھتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جس چیز پر سزا دے دی گئی اس کو تم اپنے گرجا گھروں کے اوپر لگا دیتے ہو، اس کی تقدیس کرتے ہو، اس کو کبھی اپنی شرٹ پر، اپنی جیب پر، اپنے دل پر لگاتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ وہ آلہ جو ان کے نعوذ باللہ بقول تمہارے نقل کفر نواشت کہ اس آلے پر ان کو موت دے دی گئی، اس آلے سے تم محبت کر کے اپنے سینے پر سجا رہے ہو۔ یعنی اس بات میں بھی تم جھوٹے ہو، اور پھر جو تمہارا عمل ہے وہ عمل بھی تم اگر سمجھداری سے کرو تو اس آلے کو تو تم پھینک دو، اس کے قریب نہ جاؤ، کہ جس کے ذریعے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بقول تمہارے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تم اس کی تصویریں بنا کر اس کی تقدیس کر رہے ہو کہ اس کے ذریعے حاجات پوری ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر اس سے ظلم والا کنسپٹ ان کا دیکھیے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تمام انسانوں کی طرف سے کفارے کے لیے کہ انسان جو بھی گناہ کریں گے ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر پیش کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب سوال یہ کیجئے، ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جو لوگ دنیا میں موجود تھے ان سے گناہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ان سے گناہ ہوئے ہیں تو اس کا کفارہ کس نے دیا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف سے بھی کفارہ دے چکے ہیں یا صرف بعد والوں کا کفارہ دے چکے ہیں؟ کہیں گے بعد والوں کا، تو کیا دلیل ہے بعد والوں کا اور پہلے والوں کا کیوں نہیں دیا؟ تو یہ ظلم ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ظلم کرتا ہے؟ کیا گاڈ اللہ تعالی خدا وہ ظلم کرے گا کہ کچھ لوگوں کے لیے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کی قربانی قبول کر لی اور کچھ لوگوں کو اسی طرح سزا دے دی جائے گی؟ اور پھر یہ تمہارا کنسپٹ بھی ظلم پر مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں کہ تم قتل کرو، تم چوری کرو، تم شراب نوشی کرو، تم بدکاری کرو، تم ظلم و زیادتی کرو۔
یہی سمجھا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جان دے کر کفارہ دے دیا، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے کیا اس کو سزا نہیں دی جاتی دنیا میں؟ پھر عدالتیں بند کر دی جائیں۔ اور اگر جرم اس نے کیا، کیا اس کی جگہ پر تم دوسرے کو سزا دیتے ہو؟ کیا تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک شخص قاتل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی سزا دوسرے کو دے دی جائے؟ ایک شخص نے ڈاکہ مارا اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی سزا دوسرے کو دے دی جائے؟ ایک شخص نے کسی کا مال لوٹا، ظلم کیا، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی سزا دوسرے کو دے دی جائے؟ کیا تم گاڈ کو ظالم سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ رب العالمین یہ ظلم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا، جو غلطی کرے گا اس کی سزا اسی کو دی جائے گی، دوسرے کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، یہ پیارا دین، سچا دین، اس کی دعوت پیش کیجئے لوگوں کو، ان کو بتائیے کہ ہمارے کنسپٹ کتنے سچے ہیں، ہمارا دین کتنا سچا ہے، ہمارا عقیدہ کتنا سچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام، سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر 164 ہے، فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی رب تلاش کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہی رب ہے ہر چیز کا، اور جو بھی جان جو کرتی ہے اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، الا علیہا، جو برائی کرے گا اس کا بوجھ اس پر، جو اچھا عمل کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ اور پھر ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو برداشت نہیں کرے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر وہ رب تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہیں۔ اور تم نے یہ سمجھا کہ وہ کفارہ بن گئے اور اب جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ان گناہوں کی پوچھنی ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا۔ اور یہ کتاب کیونکہ یہی میرے پاس تھی، اس لیے میں نے اس سے ہی آپ کو حوالے دیے۔ انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، آپ لوگوں نے اس کو تقسیم کیا۔ اس کا پیج نمبر 10 ہے اور اس کا باب نمبر 5 ہے، اس کا جو فقرہ ہے وہ ہے 29۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی زندگی کی قیامت کے واسطے، جنہوں نے نیکی کی تو کیا ہے؟ قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ جنہوں نے کوئی برائی کی ہے تو ان کو سزا ملے گی، یہ آپ کی کتاب بھی کہہ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کفارہ بن گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سب کی طرف سے گناہوں کا کفارہ جان پیش کر کے تو وہ دے دیا، اور اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز عقل کے بھی منافی ہے، قرآن و سنت کے بھی منافی ہے۔ وقت کافی ہو گیا تو کچھ چیزیں اور عرض کرنی تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے چونکہ معجزات تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیتے تھے، تو اس لیے یہ نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڈ ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس طرح سے کہتے تھے تو اللہ کے حکم سے کہتے تھے۔ اور پھر یہی کتاب انجیل یوحنا، اس کا باب نمبر 5 ہے اور فقرہ نمبر 30 ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، جیسا سنتا ہوں ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، درست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، کہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ میں کس کی مرضی سے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ اور ایسی تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ تین مل کر ایک، بیٹا، باپ اور روح القدس، یہ ایک بھیانک عقیدہ ہے،
اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تین مل کر اللہ، باپ، بیٹا، یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ ان کا عقیدہ ہے جو ان نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی والد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ خدا کے بارے میں اسلام کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو، سب کو دینے والا ہے، سب اس کے فقیر ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تین مل کر، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ آپ خود دیکھیں، 1+1+1، یہ تو 3 بن جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے، پھر ایک ہے، پھر ایک ہے، تو یہ 3 بن جاتے ہیں، وہ ایک رہتا ہی نہیں۔ تو یہ ایک ان نے اس طرح کی چیز بنائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ تو قرآن مجید کی یہ دعوت سب کے لیے ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی نہ اولاد ہے، نہ اس کا والد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور پھر کرسمس کے ان دنوں میں خاص کر کے آپ کو توحید کی دعوت کو پیش کرنا ہے، اور اس پارٹی میں شریک ہونے سے بچنا ہے۔ کرسمس کے نام پہ جو پارٹیاں کی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں، مسلمان ان گفٹس کو وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہم خوشی بنا رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے۔ تو کیا اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ پھر جب آپ ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو مان رہے ہیں، ان سے گفٹ لے رہے ہیں، ان کو گفٹ دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں میری کرسمس، مبارک ہو تمہیں، تم کرسمس بنا رہے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بنا رہے ہو، ہر سال بناتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ اس میں شریک ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ موقع ہے دعوت دینے کا، یہ موقع ہے پیغام پہنچانے کا۔ جب آپ کے بچوں کو سکول میں ایسی پارٹیوں میں بلایا جاتا ہے، آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ جائیں۔ میرے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں وہاں پر کرسمس پارٹی تھی، میں نے بچوں کو نہیں بھیجا، کیونکہ بچوں کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسکول کی ٹیچرز نے فون کیا، وائی یور کڈس ڈونٹ کم ٹو اسکول اور ڈیڈنٹ کم ٹو اسکول، اسکول میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان کو کہا یو ہیو اے کرسمس پارٹی ٹوڈے، شی سیڈ یس، ہاں کرسمس پارٹی تو ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا وی آر مسلمز، وی کین ناٹ سیلیبریٹ کرسمس پارٹی، وی کین ناٹ جوائن دس پارٹی۔ شی سیڈ وائی، کیوں؟ میں نے اس کو بتایا کہ آپ یہ بلیو رکھتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ جیسس از دا سن آف گاڈ، دس از ناٹ ٹرو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسس از دا میسنجر آف گاڈ، میسنجر آف اللہ۔ تو اگر ہم بھی آپ کی پارٹی میں شریک ہو جائیں گے تو پھر ہم اور آپ سیم ہو جائیں گے، لہٰذا وی کین ناٹ جوائن دس پارٹی۔ تو یہ پیغام ہے، یہ دعوت دینا ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ دعوت دے سکتے ہیں، اس لحاظ سے دعوت کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی پارٹیز میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم تمہارا یہ گفٹ نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ وجہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہو، تم اللہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، اور یہ اتنا بڑا ظلم تم کر رہے ہو، اس ظلم میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اور ہم تمہارے ساتھ اس پیغام میں شریک نہیں ہیں، بلکہ ہمارا یہ کنسپٹ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ اللہ اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہیں، وہ سب کو دینے والا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں کو ان کے سیدھے دین سے ہٹا کر اس طرف لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو ہماری کتاب قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو پیش کیا جائے تاکہ جس سے بھی کوئی بات کرنے والا ہو وہ دلائل کے ذریعے ان کو بتا سکے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تمہاری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے اور تمہارے عقائد درست نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلے میں آخر میں ریویژن کر دیتا ہوں کہ داعی کا کردار اچھا ہو، اس کے کردار سے کرسچن کو دعوت جاتی ہے، غیر مسلم کو دعوت پہنچتی ہے کہ مسلمان سچے ہوتے ہیں، مسلمان دیانتدار ہوتے ہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان بہت اچھے پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد توحید کی دعوت ان کو پیش کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے غلط کنسپٹ ہیں اس کو قرآن اور ان کی کتاب انجیل سے یہ ثابت کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور آدم زاد ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، بشر ہیں۔ اور پھر صلیب کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ صلیب جس پہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دیا گیا، اس صلیب کے بارے میں تمہارا یہ کنسپٹ ہے، پھر تم اس کی عزت کیوں کرتے ہو، اس کی تقدیس کے کیوں قائل ہو، اس کو اپنے گھروں میں اپنے سینوں پر کیوں سجاتے ہو، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفارہ تھا، تو پھر نعوذ باللہ تمہارے یہ کہنے کے وجہ سے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ تھے ان کا کفارہ کس نے دیا؟ اور اگر یہی کفارہ ہے تو یہ تو ظلم ہے کہ گناہ کوئی اور کرے سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ تو یہ پوائنٹ 3، اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ آپ ان کو تثلیث کا جو ان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری پوائنٹ آپ نے ذکر کیا وہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اس نبی کی بات کو مان لو جو ہمارے پاس صحیح اور اصل صورت میں موجود ہے، قرآن مجید کی صورت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔